اینیمی کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویمپائرز ایک سٹی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سبھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیرنٹ اپنے 2 بچوں کو وارڈروب میں چھپا رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے باہر نہیں آنا، کہ تب تک وہاں پر ویمپائرز آ جاتے ہیں اور انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ چھوٹی سی بچی جس کا نام شاوشن ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس ویمپائر کا چہرہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے۔ اب سین بدلتا ہے اور ہمیں کچھ سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے۔ شاوشن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک اسکول میں ہوتی ہے۔ وہاں کلاس میں کچھ لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اس لڑکے نے ویمپائر کو اپنا بلڈ آفر کیا۔ شاوشن ویمپائر کی باتیں سن سن کے تنگ آ جاتی ہے اور کلاس سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کلاس روم سے جا رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ایک ٹیچر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کچھ بکس میوزک کی کلاس میں رکھاؤ۔ وہ اسے وہ بکس لیتی ہے اور میوزک کی کلاس میں رکھنے جا رہی ہوتی ہے کہ جب وہ دروازہ کھولتی ہے کلاس روم کا تو وہ ایک ویمپائر دیکھتی ہے وہاں پر جو کہ ایک لڑکی کا بلڈ پی رہا ہوتا ہے۔ وہ ویمپائر اور کوئی نہیں پرنس روئے ہوتا ہے۔ شاوشن یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے۔ پرنس روئے شاوشن کو دیکھ لیتا ہے۔ روئے اسے اندر بلاتا ہے مگر یہ سب کچھ دیکھ کر شاوشن گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے فوراً بھاگ جاتی ہے۔ وہ بھاگ ہی رہی ہوتی ہے کہ پرنس روئے اسے آ کے پکڑ لیتے ہیں اور زمین پر گرا دیتے ہیں۔ روئے کہتا ہے کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ تمہاری خوشبو بہت اچھی ہے۔ وہ اس کا خون پینے کی تیاری کرتا ہے لیکن شاوشن بہت گھبرا جاتی ہے اور اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہے اور اس کا ناخن اس کے گال پہ لگتا ہے اور پرنس روئے کا خون نکل آتا ہے۔ روئے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مبارک ہو، تم نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ روئے اسے کہتا ہے کہ یہ بدتمیزی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسکول کے ٹیرس پر لے جاتا ہے اور سب کو اکٹھا کرتا ہے اور سبھی اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ لڑکی آج سے میری دشمن ہے۔ شاوشن یہ سن کر بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب وہ آگے کیا کرے گی کیونکہ پرنس روئے نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج سے وہ میری دشمن ہے۔ تو اسکول میں سبھی لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کو مر جانا چاہیے کیونکہ وہ پرنس روئے کی دشمن ہے۔ وہیں اس کا دوست کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ روئے اسے کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس کا دوست کہتا ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ وہیں پہ ہمیں ایک دوسری لڑکی دکھاتے ہیں جس کا نام نینی ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی پرنس روئے کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، اور وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کو تو میں سبق سکھاؤں گی۔ اور دوسری طرف بیچاری شاوشن یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں آگے کیا کروں گی کیونکہ اس کی مدد کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا شہر ویمپائرز سے بھرا ہوتا ہے اور اس شہر پر ویمپائرز کا راج ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں جو اس کی مدد کرے، جو اسے پرنس روئے سے بچا سکے، اور پرنس روئے کہتا ہے کہ اس شہر پر صرف ویمپائرز کا راج ہے اور انسان ویمپائرز کے غلام ہیں۔ شاوشن وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور روئے کو اس کے اوپر بالکل بھی ترس نہیں آتا۔ اسے اپنے بچپن کا سین یاد آتا ہے جب اس کے پاس بھی ایک بلڈ سرونٹ تھی۔ اس بلڈ سرونٹ کا نام فلے تھا اور وہ کہتی تھی روئے سے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لیکن ایک دن روئے کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ فلے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، انسان ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں اور انسانوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ روئے کو یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ واقعی اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور سچ میں وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ اور اس سین کے بعد روئے کبھی کسی انسان پر یقین نہیں کرتا اور نہ ہی انسانوں کو پسند کرتا ہے، نہ ان کے زیادہ قریب جاتا ہے۔ اب سین پریزنٹ کا دکھاتے ہیں جہاں پر پورا اسکول شاوشن کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ لڑکیاں اسے بلی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم تو روئے کی دشمن ہو۔ کہ تبھی روئے کی نظر اس کے لمبے بالوں پہ پڑتی ہے اور اسے اپنے بچپن کی سرونٹ فلے کا خیال آتا ہے اور اسے غصہ آنے لگتا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ خود پر کنٹرول کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ روک لے مگر وہ روکتا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسے مجھ سے پہلے معافی مانگنی چاہیے، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ سبھی اسکول کی لڑکیاں اس کے اوپر ہنس رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں روئے کا اسسٹنٹ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چیئرمین نے آپ کو بلایا ہے میٹنگ روم میں، جتنی جلدی ہو سکے آپ میٹنگ روم میں پہنچیں۔ اور جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کا اسسٹنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ پرنس روئے آپ کے چہرے پہ یہ نشان کیسا؟ اور تبھی روئے وہ نشان اپنے چہرے سے غائب کر دیتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف بیچاری شاوشن ان لڑکیوں سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ رہی ہوتی ہے کہ اسے کچھ لڑکے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرنس روئے کی دشمن ہے اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ شاوشن کے قریب آتے ہیں۔ جب وہ شاوشن کے قریب آنے لگتا ہے تو شاوشن اس کے ہاتھ پر دانت کاٹ لیتی ہے اور وہاں سے فوراً بھاگ جاتی ہے اور زور زور سے چلاتی ہے کہ کوئی تو میری مدد کرو، کوئی تو مجھے بچاؤ ان سے۔ لیکن وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی نہیں جو اس کی وہاں پر مدد کرے۔ تبھی وہاں پر نینی کو دکھاتے ہیں۔ نینی شاوشن کو سیڑھیوں سے نیچے گرا دیتی ہے۔ جب شاوشن سیڑھیوں سے نیچے گرتی ہے تو اس کا بہت زیادہ خون نکل آتا ہے اور وہ وہاں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبھی سین بدلتا ہے اور روئے اپنے فرینڈ کے ساتھ
ٹیرس پہ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا دوست روئے سے کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روئے کہتا ہے اس لڑکی کی غلطی تھی، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، اسے اپنی بدتمیزی پہ معافی مانگنی چاہیے۔ تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ اب شاید وہ معافی مانگنے کے قابل ہی نہ رہے، کیونکہ نینی نے اسے کچھ بدمعاش لڑکوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اب وہ لڑکے پتہ نہیں اس بیچاری شاوشن کے ساتھ کیا کریں گے۔ کہ اتنے میں ہی وہاں پر روئے پہنچ جاتا ہے اس لڑکی کو بچانے کے لیے، اور وہ لڑکے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور نینی بھی اسے معافی مانگتی ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی۔ نینی کہتی ہے مجھے معاف کر دو، وہ تو تمہاری دشمن تھی۔ یہ کہہ کر نینی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ روئے شاوشن کے پاس جاتا ہے اور اس کے بلڈ کو لک کرتا ہے اور اسے وہاں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اپنے مینشن میں لے آتا ہے۔ روئے وہاں پر موجود میڈ سے کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا۔ روئے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی اسے کہتا ہے کہ ایسی بھی کیا وجہ ہو گئی کہ تم اس لڑکی یعنی ایک انسان کو ہمارے مینشن میں اٹھا کر لے آئے ہو۔ روئے اپنے بھائی سے کہتا ہے دس از نان آف یور بزنس، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کا بھائی کہتا ہے میں تو کیمپس کا چیئرمین ہونے کے ناطے تمہارا خیال کر رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی تم پہ بات نہ کرے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اپنے بچپن کی سرونٹ کی یاد میں اس لمبے بالوں والی لڑکی کو یہاں اٹھا کے لے آئے ہو۔ جب روئے شاوشن کو دیکھنے اس کے کمرے میں جاتا ہے تو وہ وہاں پر نہیں ہوتی، شاوشن کھڑکی سے بھاگ چکی ہوتی ہے۔ اب سین بدلتا ہے، جب شاوشن جنگل میں بھاگ رہی ہوتی ہے تو کچھ وحشی کوے اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ شاوشن ان سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ اسی وقت اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ ایک پہاڑی سے گرنے لگتی ہے کہ فوراً ہی وہاں پر روئے آ جاتا ہے جو اسے پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ لکڑی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ دونوں ہی اس پہاڑی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ نیچے گرنے کے بعد جب شاوشن اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ روئے کے اوپر ہے، اور روئے جب پہاڑی سے نیچے گرا تو وہ بہت زخمی ہو چکا تھا اور اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ روئے کو شاوشن کے اوپر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن شاوشن روئے کی ایسی حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کی حالت کی ذمہ دار وہ خود ہے، اور اس کا اتنا خون بہتا دیکھ کر شاوشن اسے کہتی ہے کہ تم میرا بلڈ پی سکتے ہو، کیونکہ میں کسی ویمپائر کا احسان نہیں لینا چاہتی، تم نے میری جان بچائی ہے تو تمہیں میں اپنا بلڈ آفر کرتی ہوں۔ یہ سن کر روئے کافی حیران ہو جاتا ہے، لیکن تب روئے شاوشن کا خون نہیں پیتا۔ وہ کہتی ہے کیا ہو گیا، تم تو میرا خون پینا چاہتے تھے نا، اب تو میں تمہیں خود آفر کر رہی ہوں کہ تم میرا بلڈ پی سکتے ہو۔ تو روئے کہتا ہے کہ نہیں، اب میں تمہارا بلڈ نہیں پینا چاہتا۔ وہ کہتی ہے کیوں، کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، بس تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ۔ وہ کہتی ہے چھوڑو مجھے، جانے دو۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے اپنی جان بچانی ہے اور اس جنگل سے حفاظت سے نکلنا ہے تو چپ چاپ مجھے فالو کرو۔ روئے شاوشن سے کہتا ہے کہ اس جنگل سے نارمل انسانوں کا باہر نکلنا ناممکن ہے، تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر شاوشن اپنا ہاتھ روئے کے ہاتھ سے چھڑا لیتی ہے۔ روئے کہتا ہے کیا ہوا، کیا تم ڈر گئی، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے انسان ایسے اچھے لگتے ہیں مجھ سے ڈرتے ہوئے، اور اتنے میں شاوشن وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جب وہ بھاگ رہی ہوتی ہے تو رستے میں اس کو اس کے بھائی کا ایلیوژن نظر آتا ہے جو اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کیسے ایک ویمپائر سے دوستی کر سکتی ہو، تم ایک ویمپائر سے دوستی نہیں کر سکتی۔ اس کے بھائی کا وہم اسے بہت پریشان کرتا ہے اور وہ وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے کہ جب شاوشن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ مینشن میں ہوتی ہے، اسی کمرے میں ہوتی ہے جہاں سے وہ بھاگی ہوتی ہے، لیکن اس بار روئے نے اس کھڑکی کو بھی بند کروا دیا ہوتا ہے۔ شاوشن بہت غصے میں آ جاتی ہے اور وہ دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگتی ہے کہ کھولو دروازہ، مجھے یہاں سے جانے دو۔ کہ وہیں پر روئے آ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر کمرے میں لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پھر سے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی کیونکہ اب تم میری سرونٹ ہو، تم میری نیو بلڈ سرونٹ ہو۔ روئے اسے کہتا ہے اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو، لیکن پھر اس کے بدلے تمہارا چھوٹا بھائی میرا بلڈ سرونٹ بنے گا۔ نیکسٹ مارننگ شاوشن کے بھائی کو دکھایا جاتا ہے جو صبح صبح اپنے گھر سے باہر آتا ہے، تو اس کے نیبرز اس سے پوچھتے ہیں کہ تم صبح صبح باہر کیا کر رہے ہو؟ تو اس پر وہ انہیں کہتا ہے کہ آج کے دن میری بہن نے واپس آنا ہے، لیکن وہ یہ بات سن کر بہت اداس ہو جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کیپٹل اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ویمپائر کا اسکول ہے۔ اس کا بھائی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے اور بس کچھ ہی دن کا مہمان ہوتا ہے۔ شاوشن کی کلاس فیلو اس کے بھائی کے پاس آتی ہے اور اس کے پاس آ کے اسے بتاتی ہے کہ اس کی بہن کو جس کا وہ انتظار کر رہا ہے وہ گھر نہیں آئے گی، اس کو ویمپائر یعنی پرنس روئے اٹھا کر لے گیا ہے اپنے مینشن میں۔ یہاں روئے کی میٹس اسے بتاتی ہیں کہ شاوشن نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ روئے شاوشن کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بھوکی پیاسی پڑی رہو گی اور مجھے تم پہ ترس آ جائے گا اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تم بہت غلط سوچ رہی ہو۔
وہ کہتی ہے کہ مجھے بس آج کے دن اپنے گھر جانے دو کہ اتنے میں روئے کا اسسٹنٹ آ کر اسے بتاتا ہے کہ مس شاوشن کا بھائی آیا ہے آپ سے ملنے۔ یہ سن کر شاوشن بہت حیران ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میرا بھائی یہاں کیوں آیا ہے۔ روئے شاوشن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ چلو اب تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، تم تو گھر جانا چاہتی تھی نا، تمہارا بھائی یہیں پر آ گیا تمہیں لینے، چلو چل کے تمہارے بھائی سے ملتے ہیں۔ یہ سن کر شاوشن اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نہیں، اب میں گھر نہیں جانا چاہتی، اور اب اسے اپنے خواب کے بارے میں یاد آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کہیں روئے میرے بھائی کے سامنے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے اور میرا خواب کہیں سچ نہ ہو جائے، میرے بھائی کو یہ نہ لگے کہ ہم دونوں دوست ہیں۔ لیکن روئے اس کی اس حرکت پہ بہت حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اب تمہیں کیا ہوا، تم تو گھر جانا چاہتی تھی، تو اب تم گھر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ روئے اسے پردے کے پیچھے چھپا دیتا ہے اور پھر اس کے بھائی کو ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ روئے اس کے بھائی سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہارے یہاں آنے کی وجہ، تم یہاں کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ شاوشن بہت کوشش کرتی ہے باہر آنے کی، اپنے بھائی سے ملنے کی، مگر روئے کا اسسٹنٹ اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ روئے اس کے بھائی سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ میری بہن کو اپنے مینشن میں اٹھا کے لے آئے ہو، میں آپ سے اس کی جان کی بھیک مانگتا ہوں، پلیز میری بہن کو چھوڑ دو۔ اگر میری بہن نے آپ سے بدتمیزی کی ہے تو اس کی جگہ اس کا بھائی ہونے کے ناطے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ روئے یہ سب دیکھ کے بہت حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تمہاری بہن شاوشن تمہاری بیک بون ہے، مگر یہاں تو مجھے الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے روئے سے پلیز خدا کے لیے میری بہن کو جانے دو۔ شاوشن یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ روئے اسے کہتا ہے اچھا خیر کھڑے ہو جاؤ، لیکن اس کا بھائی جو بہت رو رہا ہوتا ہے اور اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پر فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر شاوشن فوراً اپنے بھائی کے پاس بھاگ کر آتی ہے۔ روئے اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ فوراً ڈاکٹر کو بلایا جائے۔ جب ڈاکٹر آتا ہے تو وہ روئے سے کہتا ہے کہ فی الحال تو یہ اسٹیبل ہے، لیکن بہت جلد اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی حالت بہت سیریس ہے، یہ ایک دل کا مریض ہے۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد روئے اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے ٹھیک ہے، سب کچھ ارینج کرو اور اسے جلد سے جلد ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو۔ یہ سننے کے بعد شاوشن بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوتا اور کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو روئے اسے کہتا ہے کہ کچھ کھا لو، تمہارے بھوکے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن شاوشن میں اتنی کمزوری آ چکی ہوتی ہے کہ اس سے چمچ بھی نہیں اٹھایا جاتا اور روئے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے۔ اب روئے کو شاوشن کی کنڈیشن تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ اسے اس کے بھائی سے ہاسپٹل ملنے کے لیے بھی جانے دیتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو ہاسپٹل میں ملنے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ اسے سچ چھپاتی ہے اور اسے کچھ نہیں بتاتی کہ وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی اور روئے اسے کیوں لے کر گیا۔ شاوشن کا بھائی اسے کہتا ہے کہ جو بھی ہے تو وہ ایک ویمپائر نا، اور تم ایک ویمپائر کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ میں بہت یوز لیس ہوں، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، مما پاپا کو بھی ویمپائرز نے مار دیا۔ وہ بہت رونے لگتا ہے، اس پر شاوشن اسے گلے لگا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نہیں بھائی، اس پر تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور دروازے کے پیچھے کھڑا روئے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ شاوشن سے کہتا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، اور اس پر شاوشن اس کے ساتھ خاموشی سے چلی جاتی ہے۔ روئے اس کی اس حرکت پہ بہت حیران ہوتا ہے کہ اس بار تم خاموشی سے میرے ساتھ آ گئی اور تم نے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی، نہ تم نے کوئی سوال کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس کی وجہ؟ شاوشن اپنے مائنڈ میں سوچتی ہے کہ روئے اس کے بھائی کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے اور اسے ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کروایا، اس پر وہ اس کی بلڈ سرور بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ روئے سوچتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے۔ اب سین بدلتا ہے، روئے اپنے مینشن میں اپنے دوست کے ساتھ ٹیرس پہ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ آخر کار شاوشن کے بھائی کو بتایا کس نے کہ وہ یہاں پر ہے میرے مینشن میں۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہیں تمہیں سنڈریلا پہ کرش تو نہیں آ گیا، تم اس کی محبت میں تو نہیں پڑ گئے؟ وہ اس کی اس فضول بکواس پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتا اور اسے کہتا ہے کہ ان دونوں بھائی بہن پر نظر رکھو۔ نیکسٹ مارننگ جب شاوشن اسکول جاتی ہے تو کچھ لڑکیاں کھڑی اس کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو ان لڑکوں سے، ان بدتمیز لڑکوں سے پرنس روئے نے بچایا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی شاوشن کو پیچھے سے آواز دیتی ہے۔ جب شاوشن پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو ان میں سے ایک لڑکی شاوشن کو زور سے دیوار میں مار دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ اس کو پھر سے مارنے والی ہوتی ہے، لیکن اس بار شاوشن خاموش نہیں رہتی اور اس کو منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تم مجھے روکو گی؟ پھر وہ سب مل کر شاوشن کو مارنے لگتی ہیں، اور جب وہ شاوشن کو مار رہی ہوتی ہیں تو اتنے میں ہی پیچھے سے ایک لڑکا آتا ہے جو شاوشن کو بچاتا ہے، جس کا نام سینائی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈسپلن ممبر کمیٹی کا انچارج ہوں۔ وہ لڑکی سینائی کو دیکھ کر بہت شاکڈ ہو جاتی ہے اور اس پر سینائی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، یہاں سے فوراً چلے جاؤ، نہیں تو اسے اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ وہ سب وہاں سے فوراً چلی جاتی ہیں اور اس پر شاوشن سینائی کا شکر ادا کرتی ہے کہ شکریہ مجھے بچانے کے لیے ان لڑکیوں سے۔ سینائی جب شاوشن کے زخم دیکھتا ہے تو اسے فوراً اسکول کی فارمیسی میں لے کر جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر اسے پہلے ہی پتہ ہوتا کہ اسے اس طرح سے اس اسکول میں بلی کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے پہلے ہی اسٹینڈ لے لیتا۔ سینائی کہتا ہے کہ آخرکار ہم دونوں انسان ہیں اور ہم انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔
سینائی شاوشن کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دونوں اسکول میں ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ جب سب انہیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے سے کچھ لڑکیاں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو پرنس روئے کی سرونٹ ہے، اسے کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک سرونٹ ہے۔ شاوشن کو یہ سب کچھ سن کر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور اس پر سینائی شاوشن کو کہتا ہے کہ تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو اور سیدھا چلو۔ روئے یہ سب کچھ اوپر کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے شاوشن سینائی کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ فوراً نیچے آتا ہے اور آ کر شاوشن کا ہاتھ پکڑتا ہے اور غصے میں شاوشن کو اپنے مینشن میں لے جاتا ہے، اسے لے جا کر اپنے بیڈ پر زور سے پھینکتا ہے اور اس کی گردن کو زور سے پکڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میری بلڈ سرونٹ ہو، میں چاہوں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کہ اتنے میں ہی اس کی نظر اس کے فیس پہ پڑے نشان پہ پڑتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ نشان کیسا ہے، کیا تمہیں کسی نے مارا ہے؟ تو وہ اسے کچھ نہیں بتاتی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری ہی تو مہربانی ہے جو پوری کلاس میری دشمن بن چکی ہے اور پورا اسکول مجھے ناپسند کرتا ہے۔ یہ سن کر روئے سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو آرڈر دیتا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو تاکہ وہ اس کا خون پی سکے۔ شاوشن اپنے کپڑے نہیں اتارنا چاہتی تھی مگر وہ کیا کرے، اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر روئے اسے کہتا ہے آج کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے، لیکن اگر آج کے بعد تمہارے آس پاس کوئی بھی لڑکا مجھے نظر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اگلی صبح جب شاوشن اسکول جاتی ہے تو اسے روئے کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور سینائی اس کے پاس آتا ہے اسے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ اسے اگنور کر دیتی ہے۔ تو سینائی شاوشن کو کہتا ہے رکو اور میری بات سنو، تمہیں اچانک ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو دوست تھے نا؟ لیکن وہ کہتی ہے دور ہٹو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی دوستی رکھنی ہے۔ کتنے میں اچانک سینائی کی نظر اس کی گردن پہ پڑے نشان پہ پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ مجھ سے دوستی کیوں نہیں رکھنا چاہتی۔ شام کو جب شاوشن گھر آتی ہے تو وہ روئے سے کہتی ہے کہ جیسا تم نے کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ روئے سے کہتا ہے کہ تم تو بہت اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہو، گڈ گرل، ادھر آؤ۔ وہ اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم میری پرائیویٹ پراپرٹی ہو، میں تمہارے ساتھ جو چاہوں وہ کروں۔ پھر وہ اسے ٹیرس پہ لے کر جاتا ہے اور روئے شاوشن کو ڈانس کرنا سکھاتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ روئے شاوشن سے کہتا ہے کہ تم تو بہت جلدی ڈانس کرنا سیکھ گئی۔ اس پر شاوشن اسے کہتی ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو میں اپنے بچپن میں اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے ڈانس کرتا ہوا دیکھتی تھی، اس لیے تھوڑا بہت سیکھ گئی ہوں۔ پھر روئے اسے اپنے ویمپائرس پارٹی کے بارے میں بتاتا ہے جہاں سبھی ویمپائرس اپنے بلڈ سرونٹس کے ساتھ ڈانس کریں گے۔ یہ سن کر شاوشن گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر روئے کا فرینڈ وہاں آتا ہے اور روئے کو ٹیز کرتا ہے کہ تم تو اپنے بلڈ سرونٹ کا کچھ زیادہ ہی اچھے سے خیال رکھ رہے ہو۔ روئے اسے اگنور کرتا ہے اور جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شاوشن بھاگ کر فاؤنٹین کے پاس آتی ہے اور ویمپائرس پارٹی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جہاں اسے روئے کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ کہ اتنے میں ہی وہاں پر روئے کا بڑا بھائی آ جاتا ہے اور شاوشن سے کہتا ہے کہ تم یہاں باہر کیا کر رہی ہو، تمہارا یہاں پر کیا کام؟ وہ اس کے بالوں کو ٹچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو روئے کی بلڈ سرونٹ ہو نا؟ اور یہ کہنے کے بعد وہ اسے فاؤنٹین میں دھکا دے دیتا ہے۔ وہ شاوشن سے کہتا ہے کہ روئے تمہارا اتنا خیال اس لیے رکھ رہا ہے کیونکہ تم اس کی پچھلی بلڈ سرونٹ سے ملتی جلتی ہو، تمہارے بال اس کی طرح لگتے ہیں، تمہیں اس کے زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ شاوشن سوچنے لگتی ہے کہ مجھے تو ویمپائرس پسند ہی نہیں اور میں کسی کے بھی قریب نہیں جانا چاہتی۔ کہ اتنے میں ہی وہاں پر روئے آ جاتا ہے اور شاوشن کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ شاوشن جب روئے کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ روئے اس کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہے، اسے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ روئے اسے مینشن میں واپس لے کے جاتا ہے۔ روئے شاوشن سے کہتا ہے کہ دوبارہ اس طرح سے کہیں مت بھاگنا اور میرے بھائی سے دور رہو اور اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر ویمپائر پارٹی کی تیاری کرو۔ شاوشن اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور رات کو اسے بہت عجیب سا خواب آتا ہے اور اس کے خواب میں دکھاتے ہیں کہ اس کے پیرنٹس ایک لڑکی سے بات کر رہے ہیں جو کہ بالکل پلے کی طرح دکھتی ہے، جو روئے کی پرانی بلڈ سرونٹ تھی، اور وہ اسے انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ یہ تمہاری بڑی بہن ہے۔ اگلی صبح جب شاوشن اسکول جاتی ہے ایک اسٹوڈنٹ آ کر شاوشن سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے فون کال آئی ہے۔ جب وہ جا کر فون اٹھاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کا فون ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شاوشن سے کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، تمہیں فوراً ہاسپٹل آنا ہوگا۔ شاوشن فوراً ہاسپٹل جانے کے لیے بھاگتی ہے مگر اسے اسکول سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ملتی۔ وہ انہیں بہت کہتی ہے کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے اپنے بھائی کے پاس، میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اجازت نہیں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو باہر جانے دیا جائے۔ کہ اتنے میں ہی سینائی وہاں آ جاتا ہے اور وہ شاوشن سے کہتا ہے کہ تم اسکول سے باہر نہیں جا سکتی اور اس میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لیکن ایک طریقہ ہے جس سے تم باہر جا سکتی ہو۔ سینائی شاوشن کو بتاتا ہے کہ اس اسکول سے باہر صرف وہی جا سکتے ہیں جن کے پاس شاہی بیج ہے۔ تو تم روئے کی بلڈ سرونٹ ہو تو روئے کے پاس جو شاہی بیج ہے تم اسے چرا لو، اگر تم اسے چرا لو گی تو تم اسکول سے باہر جا سکتی ہو۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ اسے چرانے سے بہتر ہے کہ میں اسے خود سے مانگ لوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر روئے نے منع کر دیا تو تم اپنے بھائی سے نہیں مل سکو گی اور نہ ہی اس کے پاس جا سکو گی۔ تو اس پہ وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سینائی شاوشن کو روئے کا بیج چوری کرنے کے لیے کافی فورس کرتا ہے، لیکن شاوشن اس بارے میں سوچتی ہی نہیں کہ وہ مجھے اتنا فورس کیوں کر رہا ہے چوری کرنے پر۔ تو اس پر شاوشن سینائی سے کہتی ہے کہ آخر تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ تو اس پر سینائی اسے کہتا ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی بالکل تمہاری طرح اور اسے ویمپائرز نے بلی کیا تھا، تو میں نہیں چاہتا جو اس کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔
شاوشن مینشن واپس جاتی ہے اور روئے سے بات کرنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ جب روئے مینشن سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کر شاوشن کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی ہے یا تم مجھ سے کچھ چاہتی ہو؟ اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو تمہیں پہلے ڈریس اپ ہونا پڑے گا، جیسے ہمارے مینشن میں سرونٹس ڈریس اپ ہو کر گھومتے ہیں۔ شاوشن سوچتی ہے کہ یہ میری بات کیوں سنے گا، میں تو اس کے لیے صرف ایک کھلونا ہوں۔ روئے سے پوچھتا ہے، کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو شاوشن کہتی ہے نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی کنڈیشن اس کے آگے کیسے ایکسپلین کرے۔ شاوشن روئے سے بات کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اتنے میں میڈ بیچ میں آ جاتی ہے اور روئے شاوشن سے کہتا ہے کہ آج رات میں لیٹ گھر آؤں گا، اور یہ کہہ کر اسے چلا جاتا ہے۔ شاوشن اکیلی کھڑی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس کا شاہی بیج چوری کرے گی کچھ دیر کے لیے۔ آخرکار شاوشن روئے کا شاہی بیج چوری کر لیتی ہے اور ہاسپٹل جانے کے لیے بھاگتی ہے کہ اتنے میں اسے راستے میں سنائی ملتا ہے اور سنائی اسے کہتا ہے کہ میں ان کا دھیان بھٹکاتا ہوں اور تم اپنے بھائی سے ملنے ہاسپٹل جاؤ۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ شاوشن سنائی سے کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا۔ سنائی کہتا ہے تم میری فکر مت کرو اور جلدی سے ہاسپٹل جاؤ۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی تو بالکل ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ کر اسے بہت سکون ملتا ہے اور وہ بھائی کو فوراً ہگ کر لیتی ہے۔ اپنے بھائی سے ملنے کے بعد جب شاوشن اپنی پاکٹ میں چیک کرتی ہے روئے کا شاہی بیج، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیج تو اس کے پاکٹ میں ہے ہی نہیں اور وہ بیج اس نے کھو دیا۔